بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب کو اللہ نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ کافی مال و دولت رکھتے تھے، ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھی۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہتے اور نمازیں پڑھتے۔ خدا نے حضرت ایوب کو پیغمبری عطا کی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے پاس بھٹک بھی سکے۔ شیطان کی لائن کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے حضرت ایوب سے عذاب کی ٹھان لی۔ خدا کی جزا سے کوئی رہائی ہوئی۔ اے مرحوم ایوب، میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تیرا حربہ کارگر نہیں ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا، خدا بندو، تو نے اس کو دولت اور خوشحالی دی ہے، اولاد سے ان کی آنکھیں روشن ہیں، پھر وہ تیرے شکر گزار کیوں ادا نہ کرے گا؟ ہم تو جب جانے کہ تو یہ نعمتیں اس سے لے لے، پھر بھی وہ تجھے یاد کرے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھین لی گئیں تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور ہو جائے گا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، میرے مخلص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمنام غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے شکر گزار بندہ تیرا شاکر ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا، اگر تجھے مجھ پہ ایوب کے مال اور اولاد پر اختیار دے دے تو تب معلوم ہوگا کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ جناب نعمیت نے فرمایا، جا، ایوب کے مال اولاد پر میں نے تجھ کو اختیار دیا۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اسے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ ان کے مال اور جانوروں کو تباہ کر دیں۔ اور آخر شیطان گوالے کی شکل میں حضرت ایوب کے پاس آیا اور کہا، تمہارے سارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے۔ حضرت ایوب نے یہ سن کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب کچھ مجھ کو اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ایوب کی کھیتی اور خواہشات میں آگ لگا دو، اور خدا حضرت ایوب وکیل کی صورت میں آ کر بولا، تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہاری کھیتیاں اور خسیاں جل کر خاک ہو گئی، درخت اور باغ سوے گئے ہیں۔ حضرت ایوب نے پھر بھی وہی جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تھا اور اپنے عدل سے واپس لے لیا، اور بغیر کسی پریشانی کے نہایت دل کے ساتھ نماز میں لگے رہے۔ شیطان بہت گمبھیر ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز کے برباد ہونے کی خبر دیتا رہا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی، اے ایوب، گھر کے گرنے سے تمہارے بچے دب گئے ہیں۔ حضرت ایوب نے تکلف و صبر کی رسی ہاتھ میں نہ جانے دی اور آپ کے مزاج میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر شیطان نے خدا سے کہا، ابلیس، ایوب جانتا ہے کہ تو اس کے صبر کے بدلے میں اسے 2 گنا مال اور اولاد دے گا، اسی لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ خدا نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو اس کے بدن پر سوائے جواب دل اور کانوں سے اختیار دے دیا۔ حضرت ایوب کے جسم مبارک میں خواہش پیدا ہوئی اور ایسا روگ لگا کہ جسم کی کھال اور گوشت تک پھٹنے لگا اور بدن میں کیڑے پڑ گئے جس سے بدبو آنے لگی۔ گھر والوں نے بستی اور باہر ایک جھوپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ کوئی تیماردار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ ایک آپ کی بیوی رحم تھی جو آپ کی خدمت میں لگی رہتی تھی، اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب آپ کے علاج میں لگا دیا۔ سب کچھ بھی پاس نہ رہا، تب بیوی صاحبہ مزدوری کرتی اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کرتی اور آدھی مزدوری کا کھانا خرید کر ان کے پاس لے جاتی۔ جب حضرت ایوب کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تھی تو شیطان سرے راہ کھڑا ہو کر انہیں منع کرتا کہ آپ ایسی حسین جمیل خاتون
کس لیے مزدوری کرتی ہیں اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہیں جسم پر خدا کا قہر اترا ہے؟ یہ ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں اور اس طرح آپ کا دروازہ بڑھے گا اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت رحم اس کی والوں پر کچھ بھی دھیان نہ دیتی اور رات میں اپنے شوہر کے تمام باتیں بیان کرتی۔ حضرت ایوب فرماتے تھے، تو ہرگز اس کی بات پر نہ جا، وہ ابلیس ہے اور وہ بنیاد باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں کا سراسر دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ دن شیطان نے طبیب سے بحث میں آ کر بی بی رحمت سے کہا، اس روگ کا علاج تو بس سور کا گوشت ہے اور اگر کی شراب ہے، اس کے سوا کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہ ہو سکے گا۔ بی بی صاحبہ تندرستی کے لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیزیں لے کر حضرت ایوب کے پاس حاضر ہوئی اور کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تجھ کو کہا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں ہے پیغمبر پر یہ چیزیں حرام ہیں؟ اگر یہ میں اچھا ہو جاؤں تو اس کے بدلے میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بی صاحبہ اس کے باوجود خدمت کرتی رہی اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دیتی، وہ دن رات خدمت میں ظاہر رہتی۔ حضرت ایوب بھی اسی مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد میں غافل نہ ہوئی، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے اس حال میں حیران تھے، ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ایوب کی بندگی، عادت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا، شیطان کا سارا حربہ اور اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا، خدایا مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے اس کی پکار سن لی، مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے تو حضرت جبریل امین ان کی جھوپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوبصورتی سنائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک کرم چشمہ پیدا ہوا، پھر اپنے اسے غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گیا۔ پھر جبریل کے کہنے سے بتایا کہ زمین پر مارا اور ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور اس میں اپنے پانی پیا اور جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبریل حضرت ایوب کے پاس بیٹھے تھے کہ بی بی صاحبہ مزدوری کر کے آئیں اور 2 تندرستی آدمیوں کو دیکھ کر حیران سے کہا، یہ میرا ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبریل نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچانے گی۔ حضرت ایوب ہنس پڑے۔ بی بی صاحبہ نے انہیں پہچان کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبریل کے سیکھنے سے حضرت ایوب نے کھجور کی 100 ہری شاخوں کو ایک ساتھ لے کر بی بی کو اس میں مارا، اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بی بی کی کوئی چوٹ بھی نہ آئی۔ خدا نے ان کی تکلیف دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی دیے اور انہیں اپنی رحمت سے پہلے سے زیادہ عطا کیے۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت اور انہیں سچے دین کی طرف بلائیں۔ اسی ملک میں حضرت ایوب کا انتقال بھی ہوا تھا۔ ان للہ انا الیہ، بے شک ہم اللہ کی ہیں اور بے شک ہمیں اسی طرح طرف پلٹ کر جانا ہے۔